اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے درس میں عاشوراء کے روزے کے تعلق سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ یعنی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھے ہوں گے کہ 10ویں محرم کو لوگ کیا کرتے ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ۔ صحیح مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 2747۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، کتنا ثواب کا کام ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھو، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ 10ویں محرم کو کیا کرتے ہیں؟ شربت پیتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر واقعی میں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر واقعی میں ہم کو نبی سے محبت ہے، تو پھر یہ کیسی محبت کہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور اس کے چاہنے والے اس کا الٹا کام کرتے ہیں؟ یہ محبت نہیں، اس کو محبت کا نام نہیں دیا جائے گا۔ محبت تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے تو جو نبی کا چاہنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، وہ بھی وہی کام کرے گا جو اللہ کے نبی کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ وہ چیز سے رک جائے گا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں اور محبت میں سچے ہیں تو 10ویں محرم کو روزہ رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن آپ نے زور نہیں دیا، جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن شربت پینا، سبیلے لگانا، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی کی سنت روزہ رکھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاشوراء کے دن روزہ رکھیں، لیکن عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یعنی 10ویں محرم کو یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا انشاءاللہ تو 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا محرم نہیں آنے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ حکم باقی رہا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2666، یعنی آپ نے نیت کی تھی کہ اگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، لیکن آپ پہ یہ حکم باقی رہا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، یہود و نصارہ سے کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔